بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ فرماتے ہیں تو اللہ کے کلام میں ایک چیز پر بہت زور دیا گیا ہے، وہ چیز ہے صبر. صبر کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے لیے صبر ضروری ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو صبر ہے یہ صرف ایک اخلاق نہیں ہے. صبر ایک عظیم ترین عبادت ہے. جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرماتے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے فرمانوں کا مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا جو اجر دیا جائے گا اس کی ایک لمٹ ہوگی. نماز کا اجر بھی ایک لمٹ کے اندر، ایک حد کے اندر ہوگا. حج کا اجر بھی ایک لمٹ میں ہوگا. اسی طرح تمام اعمال کو آپ پڑھتے جائیں. لیکن جب صبر کا اللہ نے حکم دیا تو قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، جس کی گنتی بھی ممکن نہیں ہے. انسان کے پاس کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے جس کے اوپر وہ حساب کر سکے کہ صبر کا کتنا اجر دیا جائے گا. اور میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر کہ صبر صرف اخلاق نہیں ہے. صبر ایک افضل ترین عبادت ہے. اور یہ افضل ترین عبادت کیوں ہے؟ اتنی عالی شان عبادت کیوں ہے کہ جس کے اجر کا حساب ہی نہیں کیا جا سکتا؟ یہ افضل ترین عبادت اس لیے ہے کہ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. آپ کو درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ بہت دکھ میں ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. تو جو عبادت دکھ اور درد اور تکلیف کی حالت میں کی جائے اس عبادت کے اجر کا حساب نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک تو صحت مند آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز بھی بڑی عالی شان ہے، سبحان اللہ. لیکن ایک آدمی جو چل بھی نہیں سکتا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، گھسٹتا ہوا زمین پر جا رہا ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ جا رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو بہت جگہ پہ درد ہو رہا ہے، تو پھر یہ نماز عام نماز شمار نہیں ہوگی. تو صبر کا بے حساب اجر یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت اس حال میں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ درد میں ہوتے ہیں، آپ دکھ میں ہوتے ہیں، آپ پر دباؤ ہوتا ہے، بہت پریشر ہوتا ہے، پھر بھی آپ اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہے. تم ایسی عبادت کر رہے ہو کہ تمہیں درد بھی ہے اور تمہیں اپنے آپ کو قابو بھی کرنا پڑ رہا ہے، اپنے جذبات کو روکنا بھی پڑ رہا ہے، پھر بھی تم میری رضا پہ راضی ہو اور میرے ساتھ اپنی محبت اور تعلق قائم رکھے ہوئے ہو، تو میں تمہیں بے حساب اجر عطا کروں. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بڑی
ناراضگی کی گفتگو کرے گا کافروں کے ساتھ، اور پھر ایمان والوں کی طرف رخ کرے گا اور کافروں سے یہ فرمائے گا کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج ان ایمان والوں کو جو میں اجر دے رہا ہوں، تم لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ ایمان والے صبر کرتے تھے۔ تم کافر لوگ ان ایمان والوں پر بمباری کرتے تھے، ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے تھے، پھر بھی یہ مجھے سجدہ کرتے تھے، آذان دیتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، پھر بھی یہ صابر تھے، میری رضا پہ راضی تھے، ان کے ایمان میں خلل نہیں پڑا۔ مشکل حالات میں بھی یہ لوگ، یہ جو ایمان والے تم دیکھ رہے ہو، یہ کافروں سے اللہ فرمائے گا کہ آج جو میں ان کو اتنے انعام دے رہا ہوں ایمان والوں کو، تو اتنے انعام میں ایمان والوں کو اس لیے دے رہا ہوں، ان کی ساری خطائیں معاف کر رہا ہوں، ان کے گناہ معاف کر رہا ہوں، اور اگر ان کے اوپر کچھ ایسی خطائیں تھیں، کئی خطاؤں کی میں اپنی جیب سے پیمنٹ کر رہا ہوں، ان کو میں راضی کر رہا ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ میں ان ایمان والوں پر اتنی رحمت کیوں کر رہا ہوں؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اس لیے کہ یہ زمین پر صابر رہے۔ بہت سی ٹیمپٹیشنز تھی جو ان کو لالچ تھے، لیکن انہوں نے اپنے لالچ کو بھی کنٹرول کیا، اپنے غصے کو بھی کنٹرول کیا، پریشان کن حالت کے اندر یہ میری رضا پہ راضی رہے، مجھے سجدہ کرتے رہے اور میرا نام لیتے رہے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہے۔ تو آج میں ان کو کامیاب کر رہا ہوں بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حالانکہ وہ جو ایمان والے ہیں، جب آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں گے تو ان ایمان والوں نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی تھی، انہوں نے روزے بھی رکھے تھے، انہوں نے صدقہ بھی کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ان کی عظمت کا اعلان کرے گا ایمان والوں کا محشر کے دن، تو اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کرے گا؟ اگرچہ وہ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، حاجی بھی تھے اور سخی بھی تھے، لیکن اللہ کہے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں ان پر اس لیے بے حساب رحمت کر رہا ہوں، اگرچہ میں ان کو نماز کا اجر بھی دینے جا رہا ہوں اور روزے کا بھی، لیکن میں جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ صبر کا نام لے گا کہ یہ لوگ چونکہ صابر تھے، اس لیے میں نے آج ان پر بے حساب رحمت کیا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر کہ صبر کو آپ لائٹ نہ لیجئے، صبر کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ صبر کے بغیر ہمارے گھر چل سکتے ہیں، نہ صبر کے بغیر ہم اپنی اولاد کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ صبر کے بغیر ڈیل کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے اگر وہ صبر نہیں کرے گا۔ اگر اس میں صبر نہیں ہوگا تو اپنے والدین کے سامنے کوئی بری بات زبان سے نکالے گا جس سے اس کے اعمال برباد ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر مختلف چیلنجز ہے، ہمارے مخالف حالات ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں، گھر میں، خود ہمارے وجود میں ہمارے حالات مخالف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا اپنا وجود ہوتا ہے، اب بلڈ پریشر ہو گیا تو گویا کہ ہمارا اپنا وجود ہم سے لڑ رہا ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہو گئی یعنی شوگر ہو گئی، یا کوئی اور تکلیف انسان کو آ جاتی ہے، تو ہمیں اپنے وجود کے اندر بہت سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر کے چیلنجز بھی بے حساب ہیں، لیکن اپنے وجود کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ اگر ہم شکوہ کریں گے، اگر ہم بے صبری کریں گے، اگر صبر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ جو درد کی حالت میں ہم سجدہ کرتے ہیں، جو دکھ اور پریشانی کی حالت میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ صبر بہت ہی عظیم ہے۔ تو زندگی بغیر صبر کے کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں نے عرض کیا کہ صبر عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس لیے افضل ترین عبادت ہے کیونکہ آپ درد کی حالت میں
اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے پھر بھی آپ اللہ کا نام آپ کی زبان پہ ہوتا ہے، نقصان ہو رہے ہوتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مبارک کلمات اللہ کے ذکر کے، کبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ محشر کے دن صبر کرنے والوں کے بارے میں عظیم اعلان فرمائے گا اور کافروں کو بتائے گا چونکہ یہ ایمان والے صابر رہے اس لیے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دیں اور آج میں ان کو بے حساب اجر دینے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی نعمت عطا فرمائے اور یہ افضل ترین عبادت اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔